سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب، اسی طرح ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء اور رقیہ ہے۔ اسی طرح اس کے حوالے سے جو میں ابھی حدیث ذکر کر رہا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی نماز نہیں جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اور مزید ایک موقع پر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی امامت کرواتے ہوئے پیچھے جو آپ قرات کر رہے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بہت بھاری گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ تم کچھ پڑھا کرتے ہو۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے جی اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ ام القرآن کے علاوہ، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی تم نہ پڑھو۔ لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کہ ام القرآن کے علاوہ کچھ اور مت پڑھا کرو، کیونکہ جو اس کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، لہذا اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ جب ہم پیچھے ہوتے ہیں، آپ کے امام کے پیچھے ہوتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عرض کیا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو تب ہم اس کی تلاوت کیسے کریں؟ تو انہوں نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اس سورت کو تم اپنے دل میں تلاوت کرو، یعنی اس کی تلاوت کے بغیر نماز میں گزارا نہیں ہے۔ جب تک نماز میں یہ صورت نہیں پڑھی جائے گی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ نماز چاہے فرضی ہے، چاہے نفلی ہے، چاہے نماز جنازہ ہے، یا جو بھی نماز ہے، اس نماز میں اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں ہوگی تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اب چاہے وہ امام ہے یا مقتدی ہے، دونوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد اور اس کی تعریف سے کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا اور پروردگار ہے۔ الحمد، اس میں جو شروع میں الف لام ہے، اس کو استغراق یا اختصاص کے لیے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر ہم اس کو استغراق کا کہیں گے تو اس میں اس صورت میں معنی کریں گے کہ تمام قسم کی تعریفات وہ اللہ کے لیے ہیں، یا پھر اس طرح کہا جائے گا جب اس میں اختصاص کا معنی کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہی خاص ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو تعریف کا اصل مستحق ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر الحمدللہ کی فضیلت بھی بیان ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ اللہ کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے، یہ دونوں کلمے یہ اس خلا کو پر کر دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑتے۔ لہذا دعا جب انسان اللہ سے کرے تو اس دعا کے آغاز میں اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کی جائے۔ اس صورت میں باقاعدہ ایک دعا مانگنے کا طریقہ کار بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ سے اگر مانگا جائے تو کس طرح مانگا جائے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کی طرف سے ملنے والے انعامات پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس پر اللہ کی حمد بیان کی جائے، اور پھر اس کے بعد انسان اللہ کے سامنے اپنی التجا رکھے۔ یہاں پر سورہ فاتحہ کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے خاص ہیں، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ یہاں پر دوسرا الحمدللہ کے بعد رب کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے پروردگار۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ اس لفظ اللہ کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بول سکتے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے اور یہ اللہ کا نام ہے۔ جو رب ہے یہ بھی اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور یہ اگر کسی اور آدمی کے لیے ہم رب کا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، جب تک کسی اس کے ساتھ اضافت نہیں ہوگی، یعنی نسبت نہیں ہوگی، تب تک ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح عربی کے اندر رب المال کہا جاتا ہے یا رب البیت کہا جاتا ہے، یعنی مال والا یا گھر کا سردار، یا اسی طرح مالک کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اضافت نسبت کے ساتھ بولا جائے گا۔ لیکن جب خالی رب بولا جائے گا تو یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ اور رب کہتے کسے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا معنی یہ ہے ہر چیز کو پیدا کرنا، ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر خالق، اس نے جس چیز کو بنایا، پھر اس چیز کی جو ضروریات ہیں اس کو مہیا کرنا، اور پھر مکمل طور پر اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو رب کہتے ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایک چیز کو بنایا، پھر اس کی ضروریات زندگی کو پورا کیا اور مکمل طور پر پورا کیا، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے کہ جس نے انسان کو بنایا اور انسان کی زندگی کی جو ضروریات تھیں، ضروریات زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پورا کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جتنی بھی ضروریات تھیں ان کو مکمل کیا۔ اس کو رب کہتے ہیں۔ اسی طرح رب کا ایک معنی تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم رب العالمین کہیں گے تو اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہوں گے۔ اور العالمین، عالمین یہ جمع ہے عالم کی۔ عالم بولتے ہیں ایک جنس پر یہ عالم بولا جاتا ہے، جیسے انسانیت یہ ایک عالم ہے، انسانوں کا ایک عالم ہے، حیوانوں کا ایک عالم ہے، اور اسی طرح جنوں کا ایک عالم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے حیوانات کا، حشرات کا، یہ سب الگ الگ عالم ہے۔ اللہ صرف انسانوں کا رب نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر جتنے بھی عالم ہیں، چاہے وہ جنوں کا ہے، چاہے وہ حشرات الارض کا ہے، چاہے وہ حیوانات کا ہے، چاہے وہ پرندوں کا ہے، چاہے وہ چرندوں کا یا درندوں کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سب کا رب ہے، اور اللہ ہر ایک کو اس کی ضروریات زندگی مہیا کر رہا ہے۔ اسی چیز کا نام رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کچھ باتیں میں گرائمر کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ جب ہم اس کا آغاز کریں گے تو یہ باتیں آپ کو مزید سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے میں یہ ہمارے ہاں عام لفظ بھی بولا جاتا ہے مبالغے کا، کہ آپ اپنی بات میں مبالغہ کر رہے ہیں، یعنی بڑا چڑھا کے بات کر رہے ہیں۔ الرحمن اس کو کہتے ہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغے کے اندر کثرت معنی، مصدری معنی کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، یعنی الرحمن اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ الرحیم اس کو کہتے ہیں صفت مشبہ کا صیغہ، اور اس کے اندر اس کے معنی میں دوام پایا جاتا ہے، اور اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ تو علماء نے، مفسرین نے رحمان اور رحیم کے اندر ایک چھوٹا سا فرق کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دنیا میں مومنوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے مستحق دنیا کے اندر مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، لیکن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو رحمت مومنوں کے لیے خاص ہے، وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس رحمت سے مومنوں کو جنت کے اندر نوازیں گے۔ دنیا کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں، انسان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب کائنات اللہ نے بنائی، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اب حق تو یہ بنتا ہے جو اللہ کی بات مانے اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے، اللہ اس کو دنیا کے اندر سہولتیں، آسانیاں اور ہر قسم کی پریشانی سے چھٹکارا اس کو مہیا کرے جو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اسلام قبول کرنے والا ہے، جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہونی چاہیے، صرف اسی تک ہی رحمت محدود ہو جو اللہ کا انکاری ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو رب کا اقرار نہیں کرتا، رب کو مانتا نہیں ہے، اس بندے کے اوپر رحمت کا نزول نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور اپنے کافروں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے کافر ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کافر ہیں ان کے پاس دنیا کی ہر قسم کی سہولت اور ہر قسم کی آرائش اور اسی طرح ہر قسم کی نعمت دنیا کے اندر ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ نعمتیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دی، آخرت میں ان کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر وہ جتنے چاہے مرضی نیک عمل کرتے رہیں، دنیا کے اندر خیر خواہی کے جتنے مرضی کام کرتے رہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، ان کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، اس لیے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس دنیا کا مال جو اللہ نے ان کو دنیا میں دیا وہ دنیا میں ہی سب ختم ہو جائے گا، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ لیکن اللہ کی رحمت جو مومنوں کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ انہیں دنیا کے اندر بھی نوازتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بہترین انعامات سے نوازیں گے۔ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا ہی مہربان اور اللہ نہایت رحم والا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا اللہ بادشاہ ہے۔ دنیا کے اندر انسان اگر کوئی عمل کرتا ہے، اس نیک عمل کے نتیجے میں اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی سہولتیں اور آسانیاں مہیا کرتے ہیں، اس نیک عمل کا اجر جو ہے اللہ دنیا میں بھی بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کی سزا اللہ بندے کو دنیا میں، اپنے مومن بندے کو دنیا میں بھی دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر ملنے والی نعمت یا دنیا کے اندر ملنے والی سزا یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں۔ اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کیا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حساب و کتاب کرنا ہے، جس دن میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں اور کافروں کا حساب کریں گے، اور ان مومنوں میں اگر کوئی گناہ گار ہوگا، کسی کے ذمے کچھ گناہ ہوں گے، تو اس گناہ کا جو گناہ کی جو سزا ہوگی اس کو اسے بھگتنا پڑے گا، اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کا سرے سے انکار کیا اور اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے، ان کو تو سرے سے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اسی کے اندر جلتے اور بھنتے رہیں گے، اور یہی ان کی سزا ہوگی۔ یہ دنیا میں بھی اللہ انسان کو اس کے عملوں کا بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت میں جو عملوں کا بدلہ ملنا ہے وہ مستقل ہونا ہے، ابدی ہونا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہونا ہے۔ اور مومن بندے کو اس کے عملوں کا جو بدلہ دیا جائے گا وہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جنت میں ملنے والی نعمتوں کی صورت میں دیا جائے گا، اور کافر بندے کو جہنم کی صورت میں بدلہ دیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ آج دنیا کے اندر بعض لوگ کسی حد تک صاحب اختیار ہیں، کوئی کسی ملک کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے، کسی کے پاس کوئی کسی ضلع کا، کوئی کسی شہر کا کوئی عہدہ ہے، کوئی کسی صوبے کا وزیر ہے، یا اس کو کوئی کسی بھی قسم کی وزارت ملی ہوئی ہے۔ یہ سب دنیا کے اندر وزارتیں، ملکیتیں اور بادشاہتیں اللہ نے لوگوں کو دی ہیں، یہ عارضی ملکیتیں اور بادشاہتیں ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جو حقیقی بادشاہ ہے وہ اللہ ہی ہے،
قرآن پاک میں اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے۔ وہاں پر دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو بڑے سے بڑا فرعون سمجھتے ہوں گے اور بڑے سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہوں گے اور بڑے سے بڑا دنیا کے اندر اپنے آپ کو عزت اور مقام اور مرتبے والا سمجھتے ہوں گے، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور وہاں پر اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، تم دنیا کے اندر اپنی بادشاہت چلاتے تھے، دنیا کے اندر قانون سازی کرتے تھے، دنیا کے اندر اپنے آرڈر کو منواتے تھے، آج مجھے بتاؤ کہ آج کس کے حکم کو مانا جائے گا، آج کس کی بادشاہت کو تسلیم کیا جائے گا، آج کس کی ملکیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ جب کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، سب پر سکتہ طاری ہو چکا ہوگا کہ کیا جواب دیا جائے، تو اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ آج اس قیامت کے دن اگر کسی کی بادشاہت ہے تو وہ اکیلے اللہ واحد کی اور زبردست کی، ایک اکیلے اللہ کی ہے، ایک اللہ کی آج بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور بڑا ہی زبردست ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ ہم عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں اور اللہ ہم مدد بھی آپ سے ہی چاہتے ہیں۔ اصل عبارت جو ہے وہ اس طرح ہے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن عربی اس آیت کے اندر مفعول کو پہلے ذکر کیا گیا، اور عربی کے اندر اگر مفعول پہلے ذکر ہو ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، ترتیب اس طرح ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مفعول کو پہلے ذکر کیا گیا، ایاک نعبد، ہونا یہ چاہیے تھا نعبد کا ونستعین کا، لیکن ایسے نہیں، یہ کہا گیا ایاک نعبد، اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مفعول کو پہلے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس میں اختصاص معنی کے اندر خاصیت پیدا کرنا ہوتی ہے اور معنی کو خاص کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر مبالغہ ڈالنا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اور کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں اور کسی سے مدد چاہنے کی ضرورت نہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کسی اور کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت پڑھ کے بعض لوگ عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں، کیونکہ عقیدے کی بات ہے وہ یہ کہ مدد بھی اللہ سے ہی مانگی جائے اور عبادت بھی اللہ کی جائے، نہ تو اللہ کے علاوہ عبادت کے مستحق کوئی اور ہے، اور اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں، انسان جو ہیں مدد طلب کرے، صرف اللہ ہی ہے اس سے مدد طلب کی جائے، اللہ ہی ہے اسی کی ہی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، اور جس کے حوالے سے آتا ہے کہ جب تک انسان معافی نہیں مانگ لیتا اس کی بخشش ہی کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہوں گے، یعنی بندہ مسلمان تھا، ایمان وہ لایا، اسلام اس نے قبول کیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، پھر اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اللہ چاہے گا تو اپنے بندے کے ان گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اگر کسی سے شرک ہو گیا، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا رہا، کسی اور کے سامنے سجدے کرتا رہا اور کسی اور سے مدد طلب کرتا رہا، ایسا بندہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے جو کہ کبیرہ گناہ۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، اب وہ اپنی بیوی سے مدد طلب کر رہا ہے، لہذا یہ بھی پھر شرک ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر کے آؤ، لہذا وہ اپنے بیٹے سے مدد طلب کر رہا ہے، لہذا یہ بھی شرک ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ،
یا کسی سے کوئی کام اپنا کرنے کو کہتا ہے، لہذا یہ بھی شرک کے زمرے میں آ گیا۔ اسی لیے اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ ہماری مدد کریں تو اس میں شرک کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لہذا ایسا کرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں۔ تو یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مدد ہے ما فوق الاسباب اور ایک مدد ہے ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ایک کام نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں اللہ نے دیا ہی نہیں کہ وہ کسی کی مشکلیں دور کر سکے، کسی کے مسائل کو حل کر سکے، کسی کی پریشانیاں ٹال سکے، کسی کی کاروباری بندشیں دور کر سکے، کسی کو اولاد دے سکے، کسی کو مال و دولت سے نواز سکے۔ ایسا اختیار اللہ نے کسی کے پاس نہیں ہے ایسا اختیار۔ یہ وہ اختیار ہیں جو ما فوق الاسباب ہیں، یعنی یہ اسباب سے بالا تر ہیں۔ اب یہ کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے، کسی کی مشکل دور کر سکے، کسی کے رزق میں برکت ڈال سکے۔ ایک شخص اپنے مخلوق میں سے کسی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں پیر یا فلاں فقیر یا فلاں اعلی حضرت میری مدد کو آؤ، میرے رزق میں اضافہ کرو، مجھے اولاد دو، یا مجھے مال و دولت سے نوازو، یا میری مشکلیں دور کرو، یا میری پریشانیاں دور کرو۔ اب یہ بندہ مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے مقابلے میں لا رہا ہے، اس مدد کو ہم کہیں گے کہ یہ شخص جو مدد مانگ رہا ہے یہ شرکیہ مدد مانگنا ہے۔ اس کا یہ حق بنتا تھا کہ یہ کام، یہ مدد یہ اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ اگر یہ کسی اور سے مدد مانگے گا تو یہ شرک ہے۔ دوسری چیز ہے ما تحت الاسباب، کہ جو عام بندے کے کنٹرول میں ہے، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ کسی کو پانی کا کہہ دینا، اس نے آپ کو پانی پلا دینا، کسی سے اپنا کوئی ذاتی کام کا کہہ دینا، اس نے آپ کو کر کے دے دینا، یا کسی کے سامنے اپنا کوئی ذاتی مسئلہ پیش کر دینا، اس نے آپ کو اس کا حل بتا دینا۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی دوسرا نہ کر سکے، وہ عاجز ہو یہ کام کرنے سے۔ آپ کسی سے مشورہ طلب کرتے ہیں، اب اگلا بندہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ عاجز ہے کہ کوئی مشورہ نہ دے سکے، یا اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے اندر یہ اختیار اور یہ قوت اللہ نے ڈال رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مشورہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اس انداز سے جو ان کے کنٹرول میں۔ اب کسی کو اولاد دینا، کسی کو روزی دینا، بارش کا برسانا، یا پھر بارش کو رکوانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مخلوق کے اختیار میں نہیں دی، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کو مخلوق میں سے کسی ایک شخص کو مقرر کر لیتا ہے کہ یہ فلاں آدمی میری اس مشکل کو دور کر دے گا، تو ایسا بندہ مشرک ہے، وہ شرک کے زمرے میں ہے، اور شرک اللہ سبحانہ و تعالی نے معاف نہیں کرنا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب جب یہاں تک بات ہو گئی، اس سے آگے اب بندہ اللہ سے ایک سوال کر رہا ہے۔ نیکسٹ میٹنگ شروع کرتے ہیں، باقی جو صورت ہے وہ پھر اس میں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر شروع میں اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا، پھر اللہ کا تعارف کرایا کہ وہ جہانوں کا رب ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ تو جزا کے قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری آپ سے یہ التجا اور ہماری آپ سے یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جن پر تیرا غصہ اترا، یا جو گمراہ ہیں اللہ، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا جو گمراہ لوگ ہیں اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ ہمیں اگر راستہ دکھانا ہے تو اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوا؟ ان کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا جو انعام ہوا ہے وہ نبیوں پر ہوا ہے، وہ سچے لوگوں پر ہوا ہے، وہ شہیدوں پر ہوا ہے، اور وہ نیکوکاروں پر ہوا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جس کو یہ ساتھ مل جاتا ہے تو یہ ساتھ کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی خوب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ مغضوب سے مراد مفسرین کے نزدیک کہ مغضوب جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ اترا، وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہیں یہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب کس طرح نازل ہوا، کس وجہ سے نازل ہوا؟ ان یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ انہوں نے عزیر علیہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، ان دونوں کا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب اترا، جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوئے؟ یہود کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حتیٰ کہ یہ کہا ثالث ثلاثہ، کہ تین خداؤں میں سے تیسرا جو ہے وہ عیسیٰ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا درجہ دیا۔ تو اللہ نے کہا یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ اور یہودیوں کو پر اللہ کا غضب اترا، وہ یہودی وہ ہیں کہ جن پر اللہ کے بڑے انعامات ہوئے، جن کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں چل کے پڑھیں گے کہ جو انعامات اللہ نے ان یہودیوں پر کیے، ان نعمتوں کو پانے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ کا ان پر غصہ اترا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے، اسلام کو اپنانا اور اس کے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیونکہ انعام یافتہ لوگوں میں جن کا شمار کیا گیا ہے، ان کا جو اصل جس وجہ سے ان کو انعام یافتہ لوگوں میں شمار کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول ایسا بھی کوئی بدبخت ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے اور کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، ایک ضابطہ بتایا جس کو یاد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری پیروی کرے گا، میری اقتداء میں زندگی بسر کرے گا، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے، جس نے میری باتوں کو تسلیم نہیں کیا، جس نے میرے کہنے کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کیا، جس نے حرام کو چھوڑا نہیں، جس نے جو حرام سے نہیں بچا، اور جس نے میری باتوں کی فرما برداری نہیں کی، اس بندے نے حقیقت کے اندر جنت میں جانے سے انکار کیا۔ آپ کو کہا جائے کہ آپ گھر کے اندر داخل ہوئیے، آپ کے لیے دعوت کا بہترین انتظام ہے، اور آپ کو خوب نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور بہترین دسترخوان لگا ہوا اور اچھے اچھے کھانے آپ کو کھلائے جائیں گے، لیکن آپ کہیں بھئی میں نے تو گھر میں داخل نہیں ہونا، میں نے تو ان نعمتوں سے، میں نے جو نعمتیں آپ نے دسترخوان پہ لگائی ہیں
میں نے تو ان کو نہیں کھانا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو کوئی زبردستی وہ کھانا کھلا سکتا ہے؟ کیا آپ کو زبردستی اس گھر کے اندر کوئی لے کے جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی آپ کو اس گھر کے اندر لے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کے خود کا جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر فرشتوں نے سنائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ داعی ہے، اس کو دنیا کی طرف بھیجا گیا کہ جا کر لوگوں کو بلاؤ، ایک گھر ہے اور وہ گھر جنت کا ہے، لوگوں کو بلاؤ کہ وہ اس جنت میں داخل ہو جائیں، اس جنت میں ملنے والی نعمتوں سے کھا لیں، اس جنت میں ملنے والی نعمتوں کو پا لیں۔ اب وہ شخص جو اس داعی کی بات کو قبول کر لے گا، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لے گا، وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے بھی مالا مال ہو جائے گا۔ اور جو آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، نہ تو وہ جنت میں یعنی اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی اس گھر میں ملنے والی نعمتوں اور اس گھر میں لگے ہوئے دسترخوان سے وہ کچھ کھا سکتے۔ لہذا ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نماز میں، دن میں 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ اور سیدھا راستہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی گناہ کا کام میرے سے ہوا ہے، اس میں میرے اختیار کی تو بات نہیں، یا میں اگر اسلام کے راستے کی طرف نہیں آ رہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے نصیب میں اور لوح محفوظ میں میرے متعلق لکھا ہی یہی تھا، لہذا اسی پر عمل ہو رہا ہے اور میں یہ کام نہیں کر رہا۔ اگر میں نے کوئی زنا کیا ہے، میں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، میں کوئی گناہ کا کام کر چکا ہوں، تو میرے نامہ اعمال میں یہ پہلے سے لکھ دیا گیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اگر میں نے کر لیا تو میں تو مجبور تھا۔ تو میرے بھائی یہ بات محض اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ میں تو مجبور تھا اور میں نے یہ کام کر لی۔ اللہ نے ہر بندے کو عقل دی ہے، فہم دی ہے اور شعور دی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے بندے کی راستے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ اللہ کی شکر گزاری والے راستے کو اختیار کرے، یا پھر اللہ کا کفر کرنے والے راستے کو اختیار کرے۔ اللہ نے بندے کو راستے دکھا دیے، ہدایت کا بھی راستہ دکھا دیا، اللہ نے بندے کو جنت کا بھی راستہ دکھا دیا، جہنم کا بھی راستہ دکھا دیا، اللہ نے بندے کو اطاعت کا بھی راستہ دکھا دیا، نافرمانی والا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ ان دونوں راستوں میں سے کس راستے کا اختیار کرتا، کس راستے کو انسان چنتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، وہ جنت کے راستے کو چنتا ہے یا پھر جہنم کے راستے کو چنتا ہے۔ اللہ نے آپ کو فہم دیا، اللہ نے آپ کو عقل دی، اللہ نے آپ کو سوچ دی ہے، آپ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ یہ جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کا نقصان کیا ہے۔ اگر تو میں اس کام سے بعد آ جاتا ہوں، اس حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتا، تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں حرام سے بچ جاؤں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اگر میں، اللہ نے مجھے فہم دیا اور اللہ نے میرے سامنے 2 راستے رکھ دیے اور مجھے اختیار دیا کہ میں کس راستے کو چنتا ہوں، اگر میں اللہ کے اطاعت اور فرما برداری والے راستے کا اختیار کرتا ہوں تو یہ راستہ میرے لیے ہدایت کا باعث بنے گا، یہ راستہ میرے لیے صراط مستقیم ہے۔ اور اگر میں وہ راستہ اختیار کرتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں یا جس راستے پر چل کر میں جہنم کو پہنچ جاؤں گا، تو پھر یہ میرا قصور ہے، یہ میرا یہ اس میں یہ نہیں کہ میرے نامہ اعمال میں، میری قسمت میں لکھا ہی یہی تھا کہ میں نے گناہ کے کام کرنے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس عقل، آپ پاگل ہو چکے ہیں، عقل آپ کی کام نہیں کرتی، پھر اللہ نے آپ کو یہ بھی رخصت دی ہے کہ جو بندہ پاگل ہو گیا ہے، سوچ و بچار نہیں کر سکتا، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، اگر وہ شریعت کے کوئی گناہ کے کام بھی کر لیتے ہیں تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس عقل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، ہدایت کو پہچان سکتے ہیں، جنت کے راستے کو پہچان سکتے ہیں اور جہنم کے راستے کو بھی پہچان سکتے ہیں، آپ اطاعت و فرما برداری والے راستے کو بھی پہچان سکتے ہیں اور نافرمانی والے راستے کو بھی پہچان سکتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ نافرمانی کے کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کی خوب پکڑ ہوگی۔ اور اگر آپ ہدایت والے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔
لہذا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ اپنی اس بات کی مضبوطی کے لیے میں 2 آیتیں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ ہدایت اس بندے کو دیتے ہیں جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک بندہ ہدایت کو پانے کا ارادہ نہ کرے، ایک بندہ صراط مستقیم پر چلنے کی سوچے ہی نہ، سوچو بچار نہ کرے، فکر نہ کرے، اس کو اللہ ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کو اللہ سیدھے رستے پر کیسے چلا سکتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کی اپنی تڑپ ہے، انسان کی اپنی محنت اور اس کی کوشش اور اس کی لگن ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، میں ہدایت کے راستے کو اپناؤں، میں جنت کے راستے کو اپناؤں۔ اگر انسان کی یہ تڑپ اور اس کی یہ محنت اور یہ کوشش ہے تو وہ انسان تب ہی ہدایت کے راستے کو پا سکتا ہے۔ محض بندہ کہے اللہ ہدایت دے مجھے، اللہ مجھے ہدایت دے، اور بندے کی تڑپ نہ ہو تو آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ایک شخص کو کسی اگر نیک کام کے کرنے کا کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، جی اللہ توفیق دے، جی اللہ مجھے توفیق دے تو میں یہ کر لوں۔ بھئی اللہ نے توفیق بھی آپ کو اس وقت دینی ہے جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ ارادہ کریں گے، جب آپ چاہیں گے کہ میں یہ نیک کام کرنے کی کوشش کروں، تو تب ہی اللہ آپ کو توفیق دے گا۔ آپ کو کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھیں، جی دعا کرو اللہ ہدایت دے، دعا کرو جی اللہ مجھے اس کام پر لگا دے۔ میرے بھائی اللہ آپ کو اس کام پر لگائے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت بھی آپ نے کرنی ہے، تھوڑی جستجو بھی آپ نے کرنی ہے کہ آپ نماز پڑھنے کی کوشش تو کریں، آپ ارادہ تو کریں، آپ محنت تو کریں کہ آپ صبح کی نماز کے لیے اٹھیں گے۔ جب آپ ارادہ کریں گے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ نماز کے لیے تشریف لائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو پڑھا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کو سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سینے میں اتارے، اور اس قرآن کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔